یہ سامنے زمین و آسمان میں حسنین، زمین و آسمان میں، زمین و آسمان میں حسنین سا کوئی نہیں، حسنین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسنین سا کوئی نہیں، حسنین سا کوئی نہیں، کرے گا کون سامنا مروان وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہمارے درمیان میں حسنین سا کوئی نہیں، حسنین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں، زمین و آسمان میں، خدا کے اس جہان میں حسنین سا کوئی نہیں، حسنین سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر سیدہ زہرا، جگر گوشائے علی المرتضیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تصویر مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، کریم ابن کریم، مولا ابن مولا، سید ابن سید، حیدر ابن حیدر، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام، دونوں طرح سے کہنا جائز ہے، رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہنا جائز ہے اور علیہ السلام بھی کہنا جائز ہے۔ جو اغیار علیہ السلام کے زمرے میں کہتے ہیں، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر پیر طریقت رابری شریعت ہمارے محسن پیر سید طاہر کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تندرستی اور صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آپ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا، اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے باپ کی شان کو بیان کیا تھا، اور اس مرتبہ انہی کے لخت جگر کی عظمت کو بیان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے مجھے اختیار دیا کہ آپ موضوع چن لیں کہ کون سا چننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے عرض کی کہ چند ایک شخصیات ہیں جن کو بندہ اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، جن کو بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے آئیڈیل ہیں۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار اور تمام اولیاء اعظام ہمارے آئیڈیل ہیں،
لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف جستجو ذرا زیادہ ہوتی ہیں. ان میں سے جو شخصیات ہیں جو میری آئیڈیل ہے کہ جن کے متعلق میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ ان کے متعلق کوئی عظمت اور کوئی شان مل جائے، وہ پہلے نمبر پر سید الشہداء امیر حمزہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. اور قبلہ شاہ صاحب جانتے ہیں کہ اسی نسبت سے 5 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں نے اس کا نام بھی امیر حمزہ رکھا ہے. سبحان اللہ. دوسری شخصیت یہ امام حسن مصطفیٰ علی جدہ الکریم، اور تیسری جو شخصیت ہے وہ امام زین العابدین، سبحان اللہ. جن کے متعلق کتابوں سے میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ ان کے متعلق کوئی نہ کوئی بات مجھے مل جائے. تو آج ہم جگر گوشہ مرتضیٰ حضرت امام حسن مصطفیٰ ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. مالک کریم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو صحیح روایات ہے ان کے اندر اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اور بے شمار کتب کے اندر جو آپ کی تاریخ ولادت ہے وہ ہے نصف رمضان، یعنی 15 رمضان اور 3 ہجری. جو آپ کا جو وہ کیا ہے جی، یوم پیدائش ہے، یوم ولادت ہے. مدینہ شریف کی کچی گلیاں ہیں، کچا مکان ہے. تو کریم ابن کریم کی جب ولادت ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام پہنچایا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، شہزادے کو گود میں اٹھاتے ہیں اور پہلی خوراک عطا فرماتے ہیں. اور وہ پہلی خوراک کیا ہے؟ اپنی زبان کریم ابن کریم کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. جو پہلی خوراک گئی ہے جو وہ لعاب دہن مصطفیٰ گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا. اب ولادت کے متعلق تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیتے ہیں. آپ کی اور میری جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ کس سے ہوتی ہے؟ نطفۃ امشاج، ایک جمے ہوئے نطفے سے. تو وہ ناپاک ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. اس کے متعلق اگر میں گفتگو کروں آیا تطہیر کے اوپر، اس کا شان نزول کے کون کون اس کے اندر شامل ہے، تو وہ ایک لمبی چیز بن جائے گی. لیکن قربان جائیں پھر بریلی کے تاجدار کے. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. آپ کو بولا کیوں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ؟ شعر سنانا ہے یہاں پر. سبحان اللہ. قربان جائیں بریلی کے تاجدار. انہوں نے اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ ایک شعر میں بیان کیا ہے. اللہ اکبر. شعر مشکل ہے اور قبلہ شاہ صاحب سے سن کے ہمیں بھی یاد ہو گئے ہیں. سبحان ان اللہ. کے معنی اور مفہوم بھی ہمیں آتے ہیں. بے شک. سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں، اب ذرا تھوڑا سا معنی سمجھیے گا. سب سے پہلے ہے آب تطہیر. آب تطہیر، ایسا پانی جو پاک کرنے والا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب مطلب سمجھ آئے گا پھر شعر کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. آب تطہیر، ایسا پانی جو پاک کرنے والا ہے. پودوں کو آپ سمجھتے ہیں، جمع کا معنی کہ اگے، پیدا ہوئے. ریاض کہتے ہیں باغ کو. ریاض کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو. اور نجابت کہتے ہیں شرافت اور بزرگی، یعنی شرافت اور بزرگی والا باغ. اب دیکھیں روح البیان والوں نے بھی مراج البحرین کی تفسیر میں کچھ یوں لکھا ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن سنیے. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آب تطہیر، جب 2 آب تطہیر ملے، ایک کا نام سیدہ زہرا پاک اور ایک کا نام مولا علی، اور وہ کیا ہے؟ آب تطہیر. تو ان میں سے جو اس باغ میں پودے پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین. سبحان اللہ. یہ آیت شاید میں ترجمہ سر سمجھانے لگا ہوں، طرز میں سناؤں گا انشاءاللہ. اب آگے یہ سمجھ، شعر کی سمجھ آ گئی ہے. اب آپ سنیے گا ذرا. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں آب تطہیر سے
جس میں پودے جمے. سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. شعر کا ویسے پڑھنے کا مزہ یہی آتا تھا. تو وہ اگر میں نا شاہ صاحب نے تشریح کرنی تھی, میں نے کہا شاہ صاحب کے سامنے ہم بھی کوشش کریں. سبحان اللہ. ذرا ذہن میں رکھیے, پھر دوبارہ سنیے. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ. سلام شمع بز میں ہدایت پہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. سبحان اللہ. خون خیر الرسول, خون کا تو سمجھتے ہیں. ہاں جی. خیر الرسول تمام رسولوں سے بہترین. سبحان اللہ. بتا دیجیے. تمام رسولوں سے بہترین. خبیر کس کو کہتے ہیں؟ اصل کو. کس کو کہتے ہیں جی؟ اصل کو. بے لوس میں نہیں بے عیب. ایک مقام پر فرماتے ہیں تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میری شاہ میں کیا کہوں تجھے. تینت کہتے ہیں, پیدائش کو بھی کہتے ہیں اور طبیعت کو بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو خون ہے نا یہ عام خون نہیں ہے. یہ عام خون ہے نہیں ہے. داتا علی اجویری کسی کے سمجھ میں نہیں آئے, اور پھر سرکار غوث اعظم کسی کی سمجھ میں نہیں آئے, تو امام حسن حسین کیسے آ سکتے ہیں؟ اب آپ سمجھ آئیے, پھر سنیے. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ. اسی کے ساتھ جڑا ہوا یہ کوشش. یہ بات دونوں کی ہو رہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے. امام حسن کی بھی اور امام حسین. اور جو امام حسن کے بارے میں اعلیٰ حضرت شعر لکھے ہیں وہ علیحدہ ہیں, وہ پہلے واقعہ سناؤں گا پھر وہ سناؤں گا پھر سمجھ آئے گی. اچھا, اسی کے اندر ایک اور شعر. بارہائے کلام پاک کے ٹکڑے. یہ کلام پاک ہے نا قرآن میں, اس کے کیا ہے؟ جز. ٹکڑے. ٹکڑے وہ نہیں, وہ نہیں جز, یعنی پہلا پارا دوسرا تیسرا, یہ جز. غنچہائے قدس, یہ کہتے ہیں پاکیزہ کلیاں. سبحان اللہ. ادھر آمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ جی 6ویں پوڑی تے بیٹھ کے جھوٹ بولے جاندے تے لوگ کیوں مرن والے ہوئے. اسی پہلی پوڑی تے بیٹھ کے سچ بولی دا, سبحان اللہ. کیا کرو یار. بارہائے صحف, قرآن مجید کے جز مختلف. غنچہائے قدس, پاکیزہ کلیاں. یہ جو قرآن پاک کے جزو ہیں اور یہ جو مقدس اور پاکیزہ کلیاں ہیں, یہ کون ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں. سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں
پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت ملا سلام مصطفیٰ جان رحمت ملا تو سلام شمع بز میں ہدایت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ کہیں پہنچ جائے. چلیے پہلی حدیث سنیے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَهُوَ يَقُولُ وَأَبِي شبیۃ بالنبی لیس شبیہ بعلی. فرمایا حسن تیری صورت علی سے تو نہیں ملتی، تیری صورت تو میرے مصطفیٰ سے ملتی ہے. مزہ آیا تھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس پہ بھی شعر ہے لیکن تھوڑا سا میں اکٹھا کر لوں گا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے آ رہے تھے. یہ پہلی روایت ہے. دوسری روایت المستدرک للحاکم سے سننے لگا. وہ تشریف لے اور مولا حسن کو حضرت علی المرضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. تو جب مولا حسن پاک کو دیکھا تو ابوبکر صدیق نے پھر یہی کہا. کیا کہا؟ کہا اے علی اس کی شکل تجھ سے تو نہیں ملتی. ذرا تھوڑا سا یہاں رک کے ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص کسی کے بیٹے کو دیکھے اور آگے سے کہے اے تیرے ورگا ہے ہی نہیں، تو اسے کی گزر دی؟ وہ اپنے ذہن میں کیا خیال لے کر آئے گا؟ یار یہ کہنا میرے ورگا ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ادھر شہنشاہ صداقت تھے، ادھر مولا علی تھے، دونوں آپس کی رمزیں جانتے تھے. فرمائے اس کی شکل اے علی تجھ سے تو نہیں ملتی، اس کی شکل تو میرے مصطفیٰ سے ملتی ہے. دوسری روایت. تیسری روایت. میری اب یہ کوشش ہو رہی ہے اور میں ذرا تھوڑا سا مطالعہ کر رہا ہوں، مواد اکٹھا کر رہا ہوں. شاہ جی اکثر طور پر ہوتا یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے یا تو بچپن کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں یا شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. یہ جو درمیان میں 30-40 سال عمر ہے وہ کیوں نہیں بیان کیے جاتے ہیں؟ تو میں اب اس کے اوپر مواد اکٹھا کر رہا ہوں، رابطے کر رہا ہوں، کتابیں ڈھونڈ رہا ہوں کہ حسنین کریمین دور صدیقی میں، حسنین کریمین دور فاروقی میں، حسنین کریمین دور عثمانی میں پتہ تو چلے. اور جب یہاں سے دیکھیں گے پھر یہ چیزیں ملے گی. ذرا سماعت کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ امام حسن مصطفیٰ تھے اور مولا کائنات تھے. تو امام حسن نے اٹھ کر کہہ دیا، سنا ہوگا آپ نے، تھوڑا سا یہاں پر جو چیز بیان کرنا، انہوں نے کہہ دیا اٹھیے یہ میرے نانا کا منبر ہے. معذرت کے ساتھ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، قبلہ شاہ صاحب نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور یہ سب حضور کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ سب کن کا صدقہ ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جب میں عمرہ شریف کے لیے گیا تھا تو مواجہ شریف سے نکلنے کے بعد مجھے ایک اچھی شخصیت ملی. میں نے ان سے کہا کہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی نصیحت کیجیے. انہوں نے مجھے 2 باتیں کہی تھی. کہا تھا علماء حق ان کا احترام کرنا ہے، سیدوں کا ادب کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ وظیفہ ہے. اور جب سے یہ شروع کیا ہے وارے نیارے ہیں. بے شک. ورنہ ہم کون ہیں وہ ہم جانتے ہیں. بے شک. تو کہا اٹھیے میرے نانا کا ممبر. میں یہاں بیٹھا ہوا تو کوئی بچہ یہاں سے مجھے کہے اٹھو جی یہ ساڈے پیراں دا ممبر ہے. میں تو غصہ کر جانا، سیدھی جی گل ہے، کوئی آج انکساری والی گل کوئی. میں کہنا یار پیراں دا ممبر ہے تو پیرا ہی بٹھایا. میں ادھر کہا پیو کون ہے، تمیز کسی نے نہیں سکھائی ہے کہ مولویاں نے بولنا، علماء نے بولنا. سیدھی سی بات ہے.
لیکن قربان جائیں مسجد نبوی اور شہنشاہ صداقت مولا کائنات نے فوراً عرض کی، کہا اے صدیق یہ مت سوچنا کہ یہ میں نے اس کو سمجھا، نے منبر چھوڑا اور آ کر امام حسن مجتبیٰ کو کہا اے علی اس نے ٹھیک ہی تو کہا ہے۔ سبحان اللہ کہیے، ارے اس نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، یہ منبر بھی ان کے نانا کا ہے، یہ صدیق بھی ان کے نانا کا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام پر اترنے والی کتاب قرآن مجید، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے جنہیں میرے قریبی ہے نا انہاں نہ مودت کرے ہو، ہمیں حکم ہے، لیکن اگر آپ نے مودت دیکھنی ہے، مودت کا حق اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ صحابہ کرام نے ادا کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، انہوں نے مودت کر کے دکھائی ہے کہ مودت ایسے کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے جی، صدیق اکبر کی بہت ساری باتیں ہیں، چلیں دوسرے خلیفہ کی بات کر لیتے ہیں، فاروق اعظم سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دن کہا کہ اے حسن کبھی کبھی ہمارے پاس بھی آ جائے کرو۔ تو امام حسن مجتبیٰ ایک دن تشریف لے گئے تو حضرت عمر پاک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کسی گفت و شنید جو اموری معاملات سلطنت کے اس کے اندر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کا سگا پتر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا کہ جب لخت جگر کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے مل سکتی ہے، تو وہاں سے چل دیے۔ کسی نے بتا دیا حسن آئے تھے، تو فاروق اعظم دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کہا اے حسن آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اے پاسا کمزور سبحان اللہ، کہتے دل بھی ادھر ہی ہوں، آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اور آگے والے جملے مصنف ابن ابی شیبہ نے بڑے دردناک لکھے ہیں اور ایمان افروز بھی ہیں، اور امام محمد شملنجی نے بھی اس کو روایت کیا ہے دونوں اجزاء کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ 36 لاکھ مربع میل کے حکمران نے اپنے سر سے دستار اتاری۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ضمن ایک بات عرض کرتا چلو، دو نبی ہیں، دونوں ہی اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور ایک نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ سبحان اللہ، ایک خلیل اللہ ہے، دوسرے حبیب اللہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، لیکن خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر جو دونوں نے دعائیں مانگی ہیں، دعائیں تو مختلف ہیں لیکن انداز ایک جیسا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا تو اس وقت کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ خانہ کعبہ تو تعمیر کر دیا ہے، اب اس کو بھیج دے جو اس کو آباد کرے۔ اب وہی خانہ کعبہ ہے اور حضرت خلیل اللہ کی جگہ کھڑے ہیں حبیب اللہ، اور گورے گورے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ دو ماں جو ایک دے دے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا، سبحان اللہ، میرے یہ بات عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا، وہ کہنے لگا جی وہ فلاں فلاں جو ہے وہ فاروق اعظم کو برا کہتے ہیں۔ وہ اس نے کہا برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے کہا برا کہتے ہیں بھلا تو نہیں کہتے ہیں۔ تو کہا جی اس نے ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شاہ جی کہتا نہیں نام لیے بغیر جملہ کہنے لگا، تو تھوڑا سا سخت ہے۔ تو میں نے کہا کہ کافروں کی عمر سے نہیں بنتی، عمر کی کافروں سے نہیں بنتی۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہ فاروق اعظم انہوں نے اپنے سر سے اتاری دستار
میں شان بیان اس لیے کی ہے کہ تھوڑا سا ان کا روب و دبدبا بن جائے. تمام صحابہ کرام نے چھپ کر ہجرت کی ہے، لیکن فاروق اعظم نے سر عام کی ہے اور کہا ہے کہ عمر جا رہا ہے تے یہ نہ سمجھو تواڈے ڈر تو جا رہے ہیں، یہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہے، مینوں مننا پینا ہے. تے جے کسی نوں کوئی مسئلہ ہوا تے پہاڑی دے پیچھے آ کے مینوں مل لے. عمر کسی ماڑے بندے کا نام نہیں، لیکن سنیے امام حسن مجتبیٰ کی شان بتائی ہے تو فاروق اعظم نے کیسے بتائی ہے. فاروق اعظم نے سر سے اتاری دستار. جب سر سے دستار اتار دی جائے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ عربوں کے سروں کے تاج ہیں، یہ فرشتوں کے سروں کے تاج ہیں. امامہ شریف کے فضائل بخاری شریف میں پڑھ لے دیکھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو آپ نے اپنے یہ راز کہتے ہیں سر کو، سر سے دستار اتاری اور بالوں کو پکڑا اور بالوں کو پکڑ کر کیا کہا، کیا اے حسن یہ جو ہمارے سر کے اوپر بال ہے نا یہ اللہ کے بعد آپ کی وجہ سے قائم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدت کر کے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ سبحان اللہ. چلیے ایک اور صحابی، سبحان اللہ. اور میں ان کو کہتا ہوں شیخ الحدیث. سبحان اللہ. شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سبحان عنہ اللہ. شیخ الحدیث ہیں. امام حسن مجتبیٰ جا رہے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں تو ان کے پاؤں ننگے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو اٹھایا اور اپنے پلو سے یا چادر سے ان کے پاؤں کو صاف کرنا شروع ہو گیا. تو یہ بڑوں کا ادب کرنا یہ بھی کسی گھرانے کی ریت ہے نا. امام حسن نے کہا چچا جان رہنے دیجئے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آگے سے ابو ہریرہ نے کیا کہا، توجہ ہے جی؟ سبحان حضرت اللہ. ابو ہریرہ نے کہا اے حسن جو تیری شانیں میں جانتا ہوں، سبحان اللہ. جو تیری شانیں میں جانتا ہوں، اگر یہ دنیا والے جان جائیں تجھے زمین پہ چلے ہی نہ دیں. جو شانیں میں جانتا ہوں. کیا سمجھتے آپ امام حسن؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب چلیے پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر، امام مومن شمبلنجی نے نور الابصار کے اندر، اور شاہ جی میں نے سنا ہے کہ حضرت صاحب کو یہ کتاب بڑی پسند تھی نور الابصار. ہاں جی یہ جو نور الابصار ہے یہ بڑی پسند تھی آپ کو کتاب، قطب سمندری رحمۃ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. انہوں نے اس کے اندر نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین میرے پھول ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسن اور حسین میرے پھول ہیں. اب ذرا دیکھیے امام حسن اور امام حسین. اب موضوع میرا امام حسن کا ہے، لیکن جہاں پر کندھوں پر سواری امام حسین نے کی ہے وہاں پر امام حسن نے بھی کی ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو ایک کا ذکر چھوڑ کے دوسرے کا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ذکر دونوں کا. دونوں نے زبان کو چوسا، دونوں کندھوں پہ سوار ہوئے، دونوں کے لیے سجدہ طویل کیا گیا، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، دونوں میرے پھول ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہاں پر تڑ پیرو والا حضرت کی سبحان اللہ کہیے، پھر کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات، یہ پھر شعر سناتا ہوں. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام دونوں کو چوما بھی کرتے تھے اور دونوں کو سونگا بھی کرتے تھے. کسی نے کہا جی اس لیے سونگتے تھے کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی تھی. تو میں نے کہا جناب جنتی نوجوانوں کے سردار سے جنت کی خوشبو نہیں آنی تو کن سے آنی ہے؟ وہ بابے رضوی والی گل کہ گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے. جو ہم سمجھے ہیں وہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام ان میں سے اپنی خوشبو کو سونگا کرتے ہیں. جنت اپنی خوشبو کو سونگا کرتے ہیں.
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سارے ذرا مل کے پڑھ لو کیا بات رضا اس، ہاں کیا بات رضا اس، ہاں کیا بات رضا اس، کیا بات رضا اس چمنستان میں کرم کی، کیا بات رضا اسی پڑھ دے کیوں میں کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان میں کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں، سبحان اللہ. اور ایک جگہ کیا فرماتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. رحمت زہرا، سبحان اللہ. رحمت زہرا. سبحان اللہ. اور گلبن کون؟ مولا گلبن. اور مولا سے کیا مراد ہے؟ مولا علی. علی. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. سبحان اللہ. سمجھے تو صحیح نا اعلیٰ حضرت. چلیے آگے والی روایت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور خاص ساتن امام حسن مجتبیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے. سبحان اللہ. سید کا کیا معنی ہے؟ سردار. سردار. میرا یہ بیٹا سید ہے. سید ہے. یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دو مسلمان، ان لفظوں پر غور کیا کبھی؟ دو مسلمان گروہوں کے درمیان نہیں، یہ لفظ دو مسلمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں مسلمان ہیں اور صلح کروانے والے کون ہیں؟ امام حسن. امام حسن مجتبیٰ دی منی ہے کہ کسی ارے غیرے دی منی ہے. ہم نے تو امام حسن کی بات، بے شمار فضائل ہیں. چلیے جی، آپ کی سخاوت، سبحان اللہ. آپ کو کہا جاتا ہے سید الاسخیاء، یعنی جڑے سخی سخی ہیں نا انہوں نے بھی آپ سردار نے. وہ روایت کیا ہے؟ یہ پہلی روایت سنی. حضرت امام حسن مجتبیٰ ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے تھے کہ آپ نے ایک باغ دیکھا، وہاں پر ایک حبشی نسل کا غلام بیٹھا ہوا تھا. تو آپ اس کی طرف دیکھتے رہے. اس کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، اس نے روٹی نکالی اور اس کے پاس ایک کتا آ کے بیٹھ گیا. تو امام حسن مجتبیٰ ایک نوالا خود کھاتے، دوسرا اس کو دیتے ہیں. وہ حبشی تھا، وہ ایک نوالا خود کھاتا اور دوسرا کتے. اور یہ منظر کون دیکھ رہے تھے؟ امام حسن مجتبیٰ. تو جب کھانا ختم ہو گیا نا تو امام حسن مجتبیٰ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے
کہ یہ کتا تمہارا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ کہ جی پتہ نہیں کہیں سے پھرتا پھراتا آ گیا تو میرے پاس آیا تو میں نے سمجھا کہ یہ بھوکا ہے، تو کہا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہنے لگا جی سارا دن اس باغ کو پانی دیتا ہوں، جو میرا مالک ہے نا یہودی، وہ مجھے صرف ایک وقت کا کھانا دیتا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ کو اس کی بات بڑی پسند ہے۔ آپ گئے اس کے مالک کے پاس اور اسے جا کر کہا اے باغ تیرا؟ کہندا میرا۔ اے غلام ہی تیرا؟ کہندا یہ بھی میرا۔ کہندا دوویں دے دو مینوں، جننے پیسے لینے ہیں لے لو، جننے پیسے لینے ہیں لے لو۔ باغ بھی خریدا، غلام بھی خریدا، اور غلام کو خریدنے کے بعد کہا کہ تو آج سے آزاد کرنا اس گھرانے کی ریت ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کے سبب اگر کہیں جہنم کی آگ میں قید بھی ہو گئے تو کریم ہمیں آزاد کروا لیں گے انشاءاللہ۔ آستی رحمت عالم الٹے کمر پاک میں آئے ہائے گرنے والوں کو چاہیے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ لفظ تو کھینچ ہے نا، کھینچ لیا کرتے ہیں۔ ادھر آ جاؤ جناب، جو تسی ہے ساڈے تے تہاڈا جنم چ کی کام؟ سبحان اللہ۔ تو یہ اختیار کریموں کو بھی ہوگا، امام حسن کو بھی ہوگا، امام حسین کو۔ آج کے بعد وہ آزاد ہے تے گل سن، پریشان ہونے کی لوڑ نہیں۔ یہ نہ کہ مینوں خرید کے آزاد کر دیتا تو ہن میں نوکری کتنے کراں گا؟ آج تو بعد تم بھی آزاد تے باغ بھی تیرا۔ سبحان اللہ کہیے۔ کوئی ہے ایسا؟ دسو یار۔ میں ایک مسجد میں امام ہوں، بڑے بڑے ہم نے چودھری وڈیرے دیکھے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، بہت نوازتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ہم نے لوگ دیکھے ہیں 100 روپے چوری چرا کے 50 وچوں پھر لے لیں گے۔ یہ دسترخوان اور کسی کی حاجت کو پورا کرنا یہ ہر کسی کی بس کی بات ہے، اور پھر بے لوس یہ اس گھرانے کی ریت ہے۔ اس لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے کریم ابن کریم۔ نانا بھی کریم ہے، بابا بھی کریم ہے، اور خود بھی کریم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کریم اور سخی میں فرق بھی ہوتا ہے، کریم اور سخی میں۔ چلے دوسرا واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک شخص مسجد نبوی میں حاضر تھا، تو وہ اس نے کسی کا غالباً قرض دینا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، یا باری تعالیٰ، یا باری تعالیٰ مجھے 10,000 درہم چاہیے۔ مانگ کس سے رہا ہے؟ دسو کیسے مانگ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ 10,000 درہم چاہیے یا اللہ، 10,000 درہم چاہیے۔ امام حسن مصطفیٰ پاس بیٹھے تھے، اس کی فریاد کو سن رہے تھے، رہا نہ گیا، 10,000 ہی پاس تھے۔ اپنے غلام کو کہا جاؤ لے کر آؤ۔ 10,000 درہم لے کر آئے اور اس کو دے کر پتہ کیا کہنے لگے؟ اینے ہی ہاں، سبحان اللہ۔ اینے ہی ہاں جی، اور بھی ہوندے تھے حسن نے وہ بھی دے دینے سے۔ اللہ اکبر۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے اپنا سارا مال، ہر طرح کی جمع پونجی رب کی راہ میں خرچ فرما دیا۔ 3 مرتبہ۔ تو یہ ہے آپ کی سخاوت، یہ ہے آپ کی سخاوت۔ ایک مرتبہ 3 شہزادے سفر میں تھے، 3 شہزادے سفر میں تھے، آپ کے کزن ہی تھے، تو راستے میں جا رہے تھے، تو غالباً حج کے لیے جا رہے، آپ نے 25 حج پیدل کیے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور والا آپ ہونے رسول ہیں، اتنی اچھی اچھی آپ کے پاس سواریاں ہیں، تو آپ کو پیدل حج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سواریوں پہ سوار ہو کر جائے نا۔ مدینہ شریف سے مکہ شریف پیدل، 1 نہیں 2 نہیں، کتنے؟ 25 حج پیدل کیے۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسن مصطفیٰ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے،
اتنی بڑی بارگاہ میں جانا ہے اور سوار ہو کے جاؤں ہائے اور شان پتہ کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین دونوں گم ہو گئے، سیدہ زہرا پاک بے قرار ہو گئے، تو بیجا پر نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرشتے کو بھیج دیا تھا، اس نے اپنا ایک پر نیچے بچھایا ہوا تھا، دوسرے پر سے چھاں کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ حوالہ نزہۃ المجالس۔ سبحان اللہ شان یہ ہے، لیکن جا کیا رہے ہیں؟ پیدل جا رہے ہیں۔ تو حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں بھوک نے ستایا، تو ایک بڑھیا عورت تھی، اس کے پاس صرف ایک بکری تھی، صرف ایک بکری تھی۔ تو آپ نے اسے کہا کہ ہم دودھ دھونا چاہتے، اس نے کہا جی دو لیجیے، دودھ نکالا، بھوک لگی ہوئی تھی، اب کیا کرتے ہیں؟ کہیے بھائی اب ہمیں بھوک لگی ہے، تو کہنے لگی کہ یہی بکری ہے، چلو یہی ذبح کر لو، اللہ اکبر یہی ذبح کر لو۔ غالباً حضرت عبداللہ بن جعفر تھے اور امام حسن تھے اور امام حسین تھے، سبحان اللہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر بھلا کون ہے؟ حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے، سبحان اللہ مولا علی کے بڑے بھائی۔ سبحان یہ وہی حضرت جعفر طیار، ان کو طیار پتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ شہید ہو گئے تھے آپ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، تو جب آپ گھر میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی یا رسول اللہ جعفر دنیا سے چلا گیا، بچے چھوٹے چھوٹے اب یتیم ہو گئے، اب ان کا سہارا کون ہے؟ تو حضور نے بچوں کو سینے سے لگا کے کہا پریشان کی ہوتی ہو، سکھاتے واسطے ہیں، سبحان یا رسول اللہ میرا جعفر کتنے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 جنتی پر لگا دیے ہیں، اب وہ جنت میں جدھر چاہتے ادھر وہ پرواز کرتے جاتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے عبداللہ بن جعفر اور امام حسن بن علی اور امام حسین بن علی، یہ تینوں شہزادے۔ تو کہا بکری ہے ذبح کر لو، بکری کو ذبح کیا گیا، اس کا کھایا گیا، اور اس اماں جان سے کہا کہ کبھی مدینہ شریف میں چکر لگا تو میرا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، ہمارا پوچھ لینا۔ اس کا شوہر آیا، کہنے لگا جی بات ہے، ایک ہی بکری تھی اور وہ بھی نہ جانے کن مسافروں کو کھلا دی۔ جب وہاں پر قحط پڑ گیا جہاں پر وہ رہتی تھی، تو بھوک افلاس نے ان کو مدینہ شریف کی طرف لے گئی۔ جب تو پتا بھوکا پیاسا ہوئے تھے اس مدینے علی کرنا چاہیے، سبحان اللہ مدینے بندہ نہیں جا سکتا تو مدینے والدے کر لے۔ اچھا کیوں کیا جائے؟ کیونکہ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دور بے بات۔ یہ میں نے دور کے اوپر غور کیا، میں نے کہا یہ دور کیوں لے گیا ہے؟ تو پھر پتا چلا کہ بھائی جب دریا بہتا نا تو گارا مٹی ریتا بھی ہوتی ہے، لیکن حضور کا دریا ایسا نہیں ہے، وہاں صرف موتی ہوتے ہیں اور وہ بھی نیام ہوتے ہیں۔ وہ بڑھیا اور اس کا شوہر مدینہ شریف آ گئے، امام حسن مصطفیٰ نے ان کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد اس بڑھیا کو کہا آپ مجھے جانتی ہیں؟ وہ اس نے کہا نہیں، وہ نے کہا ہم فلاں فلاں تھی۔ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میں بھوک پیاس یہاں لے آئی ہے، 1000 بکری، سبحان لگے کتنی؟ 1000 بکری۔ ایسے جدو بکرا کرتا نا بندہ ذبح تو 2-3 بوٹیاں دے دے قربانی کے۔ تو میں نے کہا تھا مسائل میں کہا کم از کم اگر بکرے کا گوشت کرنا کم از کم 1 کلو تو دیا کرو، بیڑے کا کرنا ہے کم از کم 2 کلو تو دیا کرو، ان کے گھر میں ہانڈی تو پک جائے۔ 1-2 بوٹیاں شاپر میں رکھ دیتی ہیں، یہ کون سی سخاوت ہے؟ یہ سارا کچھ رکھ کے فریج لینا وا تو قربانی کے نام ہے؟ قربانی شہزادوں نے بتائی ہے، فرمایا 1000 بکری میرے اللہ تے ہون چلے جو میرے چھوٹے ویر امام حسین، انہاں پوچھا نا کہ بڑے بھرا نے کی دیتا نا کہ 1000 بکری میرے لو بھی 1000۔ سبحان اللہ تے ہن تسی چل جو کزن عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر امام حسن نے کنیاں دیتیاں 1000 تے امام حسین نے 1000، اے لو میرے لو 2000۔ سبحان اللہ جب وہ بڑھیا آئی تھی تو غربت لے کر آئی تھی،
اور جب وہ 4000 بکریاں لے کر گئی تھی تو اس جیسا امیر کوئی نہیں تھا، اور یہی اس گھرانے کی ریت ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی۔ سبحان اللہ، جاری رہے گا۔ سبحان اللہ کی سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ کی روح تڑپی۔ سید الاسخیاء، سید سردار، اسخیاء سخی کی جمع، سخیوں کے آپ سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون؟ امام حسن۔ سبحان اللہ۔ راکب دوش مصطفیٰ کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ سواری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں نے کی ہے نا، لیکن یہاں پر یہ شعر خاص طور پر حضرت امام حسن کے لیے۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ سلام، راکب دوش عزت پہ سلام۔ اوج مہر ہدا، ہدایت کا سورج۔ سبحان اللہ کے لیے تقریر کا اختتام ہے، صرف میں 2 شعر یہ پورے کر دوں۔ ہدایت کا سورج، موج بحر ندا، سخاوت کا سمندر، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی کہ امام حسن مجتبی ان کی جان میں سخاوت بسی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ فرماتے ہیں اوج میرے خدا موج بحر ندا، روح سخاوت پہ کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت بلا سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ بھی نور ہیں، مولا علی بھی نور ہے، سیدہ زہرا بھی نور ہے، امام حسن و حسین بھی نور ہے، امام زین العابدین بھی نور ہے، امام باقر بھی نور ہے، امام جعفر صادق بھی نور ہے، امام علی رضا بھی نور ہے، امام محمد تقی بھی نور ہے، امام علی نقی بھی نور ہے، امام حسن عسکری بھی نور ہے، امام مہدی بھی نور ہوں گے، دادا علی حجویری بھی نور ہے، غوث جلی بھی نور ہے۔ میں کس کی بات کروں؟ سید اعلیٰ نے فرمایا نہ جانے کتنے سید دنیا میں ہیں، میں کس کی بات کروں؟ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھ دیا، آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سب گرانہ نور کا، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صفت ہیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اللہ جلدہ کریم بحمد اللہ تعالی مواد تو بے شمار ہے لیکن وقت کا بھی لحاظ انیاں گلہ یاد رکھ لو بہت ہے۔
ان کی شان ختم ہو سکتی ہے؟ یہ سارے سمندر جو ہے یہ سیاہی بن جائیں، یہ قلم جو ہے یہ درخت قلم بن جائیں، لکھنے والے لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی شان ہے ہی جدا، جو ہے ہی قول رسول، جو ہے ہی جگر گوشہ مصطفیٰ، تو ان کی شان تو برال برال۔ لیکن خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ جنتی نوجوانوں کے وہ سردار ہیں، تو پھر جڑے سردار ہوتے ہیں وہ پھر اپنے نوکرا چاکرا غلاموں کو کوئی نہ کوئی جگہ دے ہی دیں گے، تو ان کی غلامی میں جینا اور ان کی غلامی میں مرنا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کی محبت ہم اپنے سینوں میں لے کر جائیں۔ میرے اعلیٰ حضرت سے جو پھرا ہے نا، جو پھرا ہے اعلیٰ حضرت سے، آپ مجھے جانتے ہیں، مجھے اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے واقف ہیں، میں نے سارے کھنگالے اے کیا آ کیا، لیکن پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستگی، جو ان سے جڑ گیا نا اعلیٰ حضرت سے، وہ بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت سے ذرا تھوڑا سی ادھر ادھر ہوں گے، گمراہی میں بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ ہوتے تھے، بڑے لوگوں، کیوں؟ فکر رضا سے دور، فکر رضا سے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں فکر دی ہے، اور وہ فکر کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ آج لوگ تکڑیاں لے کے توڑنا شروع ہو گئے ہیں، دماد مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، دماد مست کلندر علی دا پہلا نمبر، دماد فلاں 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 فلاں۔ آؤ نا اعلیٰ حضرت کے دامن میں، اعلیٰ فرماتے تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ بس ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب اطرت پہ لاکھوں سلام۔ تیری اوقات نہیں ہے کہ تکڑیاں لے کے توڑنا شروع کر دیں، جس کو جو شان دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اللہ کے حبیب نے دی ہے، تیرا کام کیا ہے؟ ان کے مولا آئے کہ ان کا کروڑوں۔ مالک کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبرا شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت و کرامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔